تاکہ یہ چیز ہماری آج کی نسل کو معلوم ہو کہ جماعت اسلامی نے ہر وقت ایک اصولی سیاست کی ہے. ایک بات، ہمارے منصورہ میں جناب آصف علی زرداری بھی آئے تھے عدم اعتماد سے قبل کہ ہمارا ساتھ دے. ہم نواز شریف صاحب کو نہیں، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور وجہ بھی بیان کی کہ چونکہ وہ 7 بجے اٹھتے ہیں اور 8 بجے دفتر میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ ساتھ دیں. اس کے بعد اسلام آباد میں جناب شہباز شریف صاحب تشریف لائے، سعد رفیق صاحب بھی ساتھ تھے، آپ جانتے ہیں، باقی لوگ بھی ساتھ تھے کہ آپ ساتھ دیں اور ہم عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں. میں نے دونوں سے کہا کہ یہ نہ کرے، ان کو اپنا ٹینیور مکمل کرنے دے. آپ اس کو شہید بنائیں گے، سیاسی شہید بنائیں گے، اور آپ عدم اعتماد کی بجائے عوام پر اعتماد کریں، عوام بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. نواز شریف نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے آپ لوگ بڑے باصلاحیت لوگ ہیں اور آپ کو بھی ہم اکاموڈیٹ کریں گے. تو میرے لیے وزارتوں کا موقع تھا. اگر جے یو آئی کا گورنر بن سکتا تھا تو ہمارا بھی بن سکتا تھا، اور باقی لوگ جس طرح تمام لوگوں کو. لیکن اس لمحے بھی ہم نے اپنی اصولوں کو نہیں چھوڑا. ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اور اس پارلیمنٹ میں آپ سے عرض کروں کہ جب جناب باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا وقت آیا، ظاہر ہے اگر آپ کو کوئی بریگیڈیئر فون کر لے، آپ کو کوئی جنرل فون کر لے، آپ کو کوئی ذمہ دار فون کر لے، تو سب لوگ اس کو بہت احترام سے سنتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ہمیں بھی کتنے لوگوں نے فون کیے، پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا، مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا، پیپل پارٹی نے بھی ساتھ دیا، سب نے باجماعت ساتھ دیا. اگر اصولوں کے ساتھ کوئی جماعت رہی وہ صرف جماعت اسلامی ہے. اس لیے ہم نے ان اصولوں آپ کے مشرف ایکسپیرینس کے بعد سے، میں ابھی کی بات کرتا ہوں نا، جو ابھی ان کا ایکسٹینشن ہو رہا تھا، جماعت نے یہ پرنسپل مشرف ایکسپیرینس کے بعد قائم کر لیا کہ مشرف کے ساتھ بڑا میرا خیال ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے. میں آپ ایک اور ایسا سوال اٹھاتے ہیں، لیکن میں پیچھے کے بجائے آگے جانا چاہتا ہوں. ضرور انشاءاللہ. تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ تو نہیں دیا اور ہم اکیلے رہے. ہمارے اپنے کارکن کا یہ دباؤ تھا ہم پر کہ ہم اکیلے کیوں رہ گئے. میں نے کہا صبر کرے، یہ صبر آپ کو پل دے گا، صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے. اور 16 مہینے پھر ان کی حکومت رہی. انہوں نے اسی پالیسیوں کو دوام دیا جو پی ٹی آئی کی پالیسی تھی، قرض کی پالیسی، مہنگائی کی پالیسی، بے روزگاری کی پالیسی، روپیہ کو ڈی ویلیو کرنے کی پالیسی، آئی ایم ایف کی غلامی کی پالیسی. اور یہی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ نے سرگودا میں تقریر کی کہ گوبر کی ٹوکری کسی نے ہمارے سر پر رکھی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گوبر کی ٹوکری جنہوں نے ان کے سر پہ رکھی تھی اور پہلے ان کے سر پر رکھی تھی، ہم اس گوبر کی ٹوکری کی سیاست کے خلاف ہے. ہم ہمیشہ اپنے پچ پہ کڑے ہیں، اور ہمارا بیانیہ اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ دونوں ناکام ہوں گے، یہ دونوں ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. تو اگر ایک پارٹی نے شرعی سود کو 17% تک لے گئے تو پی ڈی ایم نے اس کو 22.7 تک پہنچایا. 300 گنا قیمتوں میں اضافہ کیا، گیس کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں، آٹا، چاول اور چائے کی قیمتوں میں. تو آپ کتنا اس کو جمہوری کہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مافیاز ہے جو کچھ اس طرف بیٹھے ہیں، کچھ اس طرف بیٹھے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کی بھی حکومت ہو، مافیاز ہی ہوتے ہیں، وہی کماتے ہیں. آٹا مافیا، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، پیٹرول مافیا، ڈیزل مافیا، یہی مافیا ہے کہ کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے. یعنی بانجا ادھر ہے تو آپ کو ماموں ادھر ملے گا، چچا ادھر ہے تو آپ کو بھتیجا ادھر ملے گا، بڑا بھائی ادھر ہے تو آپ کو چھوٹا بھائی ادھر ملے گا، چچا زاد ادھر ہے تو کزن ادھر ملے گا. اور ایسے میں آپ کو کتنی مثالیں پیش کروں کہ ایک بنگلہ ہے، اس ایک بنگلے سے صبح جب گاڑی نکلتی ہے تو ایک کے
गाड़ी पर पीटीआई का एजेंडा, दूसरे भाई के गाड़ी पर पीपल्स पार्टी का एजेंडा और तीसरे भाई के गाड़ी पर मुस्लिम लीग का एजेंडा। इन तीनों के अपने अपने मार्केट होते हैं, अपने अपने जलसे होते हैं। रात फिर आकर एक ही गैराज में अपने गाड़ियों को खड़ा करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि आपने किया, मैंने क्या किया, रिपोर्ट एक दूसरे को पेश करते हैं। इसलिए कि अगर आप बरसर इख्तिदार आ गए तो भी मेरे वारे नहीं आ रहे, अगर मैं बरसर इख्तिदार आ गया तो आप भी। इसलिए जमात इस्लामी इस उडेरा शाही और जागीरदाराना सियासत और पैसे की बुनियाद पर सियासत से बेजारी का ऐलान करती है। हम खड़े हैं मैदान में आवाम के साथ। चलें, आपने जो सियासी म्यूज़िकल चेयर्स डिस्क्राइब की है और जो गोबर के टोकरे की बात हो रही है कि वो कभी इसके सर पे कभी उसके सर पे इस्टेब्लिशमेंट हमारी रख देती है और हमारे सियासतदान खुशी खुशी ये गोबर का टोकरा अपने सर पे डाल लेते हैं और वक्तन फ़वक्तन उंडेल भी लेते हैं अपने ऊपर, जिस तरह अभी PDM के साथ अनफॉर्चुनेटली हो गया, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम।